ٹین ایجرس کو دیکھ لیں، بڑے بچے دیکھ لیں، ایون ینگسٹر بھی اس میں انوالو ہیں اور ڈرگ ابیوز کی طرف جا رہے ہیں. تو میں چاہ رہا اگر کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہے اور اس کو خوشی کی فیلنگ نہیں آ رہی تو وہ بہت دفعہ ڈرگز یوز کی طرف جاتے ہیں. ان ڈرگز سے وقتی طور پہ اپنے آپ ان سوچوں کو مدھم تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ڈرگز کا اثر اترتا ہے تو وہ واپس ایک ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں تاکہ اینڈ ٹائم پہ ان چیزوں کی طرف آپ اپنی لائف میں چیزوں کو پرائورٹائز کریں. جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں، تھوڑا سا جاگ کریں، آپ اپنی واک پہ جائیں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر میڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پازیٹیو افیکٹس آف ڈرگ یوز، کہ اس کا کیا پیچھے وجوہات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نفسیات ڈاکٹر فر حیدر، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں فوکس لائف ریہیب میں. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ فار دا ٹائم. بات کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں آج کل کے معاشرے میں ٹین ایجرس کو دیکھ لیں، بڑے بچے دیکھ لیں، ایون ینگسٹر بھی اس میں انوالو ہیں اور ڈرگ ابیوز کی طرف جا رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کازیٹیو افیکٹس کیا ہے، کازیٹیو ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ ہمیں اس طرف جانا پڑتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ڈرگز ہمیں کرتی کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈرگز ہمارے، جب ہم ڈرگز لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامین، جس سے ہمیں ایک پلیجر کی سینسیشن آتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم ڈرگز لیتے ہیں تو ہمیں وہ خوشی اور پلیجر اور ریوارڈ کی سینسیشن آتی ہے، اس لیے ہم بار بار وہ ڈرگز لیتے ہیں. دوسری قسم کی جو ڈرگز ہیں وہ کچھ ہمیں ریلیکس کر دیتی ہیں. ہم اگر ایک ایسی اسٹیٹ میں ہیں جہاں پہ ہمیں ایجیٹیشن ہے یا انگزائٹی ہے تو ڈرگز ہمیں پرسکون اسٹیٹ میں لے آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب انہی دو کیفیات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بہت سے اور صورتحال ہیں جس کے اندر لوگ پھر ڈرگ یوز کی طرف چلے جاتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہے اور اس کو خوشی کی فیلنگ نہیں آ رہی تو وہ بہت دفعہ ڈرگز یوز کی طرف جاتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو فیل ہیپی. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسکیپ لینے کے لیے کہ ہمیں وقتی طور پہ ہمارا دماغ معاف ہو جائے، ہمیں تکلیف نہ ہو، تو وہ ڈرگز لیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جن کے اندر ہم قدرتی طور پہ ڈرگز لینے کے لیے آپ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، جس طرح اسکیزوفرینیا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے. ان کے اندر کچھ لوگ جیسا ہیش وغیرہ کی جو ڈرگز ہیں وہ قدرتی طور پہ زیادہ لیتے ہیں، ان کے اندر زیادہ پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے ٹو ٹیک دیز ڈرگز. اسی طریقے سے کچھ پرسنالٹی پرابلمس ہوتی ہیں جہاں پہ جب لوگوں سے اپنی ایموشنز کے اوپر کوپ نہیں کیا جاتا تو وہ اپنی ایموشنز کو ڈال کرنے کے لیے، اسکیپ لینے کے لیے دوائیوں کا، یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. پھر ایک اور جو کیٹیگری ہے وہ یہ کہ آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں ہر انسان کو پلیجر چاہیے. ہمارے پاس جو موبائل فونز ہیں وہ ہمیں ہماری مرضی کی جو ایک پلیجر والی ایکٹیویٹی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو وی آر ویری یوز ٹو گیٹنگ پلیجر فرام ایوری سورس. ایک گلیمر ہے بالکل، اور اس چیز کے اندر پھر ہمارے دماغ کو عادت پڑی ہوئی ایک ہائپر ایکسائٹیڈ والی موڈ میں رہنے کی. تو بہت جو ینگسٹرز ہیں وہ پھر اپنے آپ کو وہ پلیجر سارا دینے کے لیے وہ دے گو فار لیجر ایکٹیویٹیز میں. جب وہ پارٹیز وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی اس مومنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے پھر وہ ڈرگ یوز کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ چیز پھر ہیبیچول ہو جاتی ہے. اچھا، دوسرا یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ینگسٹر ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے، اپنے فرینڈس کی فیملی جو اگر کمپنی ہے اس کو دیکھ کے اس کو انڈلج ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کو ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ کیا فینومنا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں، پیئر پریشر ایک ٹرم کنسیڈر کی جاتی ہے جس میں جو اگر آپ کے دوست کر رہے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو تھوڑا سا برڈن فیل کرتے ہیں، پریشرائزڈ فیل کرتے ہیں کہ میں نے بھی یہ چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ نہ کرنا ایک مشکل چیز کنسیڈر کی جاتی ہے. ہاؤ ٹو سے نو، یہ ایک لوگوں کو کہ کوئی پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں کر رہے تو وہ ان کو عجیب لگتا ہے نہ کرتے ہوئے کہ میں اگر نہیں کروں گا تو پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سمجھ لیں گے، میں کول نہیں رہوں گا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی سوچ ہوتی ہے. سو دے گیو ان ٹو دیٹ پیئر پریشر. اس وجہ سے پھر وہ اس چیز کو، ایکسائٹمنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے، جس اسٹیٹ میں ان کے فرینڈز ہوتے ہیں جب وہ اس کے اسٹیٹ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وی انجوائڈ سو مچ، سو دین دے ہیو دس پریشر ٹو ٹرائی آل آف دیٹ. تو اس وجہ سے پھر وہ چیز دیکھا دیکھی آپس میں لوگوں میں بڑھتی جاتی ہے. اچھا، اکثر اسٹوڈنٹس میں ہم یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسٹڈی پریشر کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. دین پھر ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ان کو سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کچھ بچے جو اس سے نکلنے کے لیے وہ ڈرگ ابیوز کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کیا سارا طریقہ کار ہے کہ آیا کہ اس سے پلیجر ملتا ہے اور پھر کیا اس کی وہ ڈیوریشن لمبی ہو جاتی ہے، تھاٹ میں کیا چینجز آ جاتے ہیں؟ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے اندر بھی انسان اس تکلیفی کیفیت سے دور نکل کے لیے ڈرگز یوز کرتا ہے، جیسے کہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے. اور یہ وہ والی بیماریاں ہیں جو کہ آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے اس میں کافی کامن ہے.
تو جب وہ اینکشس ہوتے ہیں یا جب ان کو کوئی ڈپریسو تھاٹ آتی ہے تو وہ وقتی طور پہ اسکیپ لینے کے لیے ان سوچوں سے وہ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بجائے یہ کہ وہ ایک ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیں اور ہیلپ سیک کریں, ایون تھیراپی کے ذریعے ہیلپ سیک کریں. وہ امیڈیٹ رسپانس چاہتے ہیں اور وہ فوراً ان کو امیڈیٹ خوشی چاہیے ہوتی ہے, جس کو ہم امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں, وہ اس طرف نکل پڑتے ہیں اور پھر وہ ان ڈرگس سے وقتی طور پہ اپنے آپ ان سوچوں کو مدھم تو کر لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی ڈرگس کا اثر اترتا ہے تو وہ واپس اپنی انہی کیفیات میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کو بار بار وہ ڈرگس لینی پڑتی ہیں اپنی انگزائٹی یا ڈپریشن کو فائٹ کرنے کے لیے. ایک اور چیز جس کا میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ ڈرگز ابیوز کرتے ہیں اپنی کانسنٹریشن بڑھانے کے لیے. جب ایگزامس قریب آ جاتے ہیں تو کچھ ڈرگز ایسی ہیں دے آر نون ٹو بوسٹ یور کانسنٹریشن وغیرہ, تو وہ ان کا استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ بھی کبھی کبھی کچھ جو ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ وہ اوور ڈوز کر جاتے تھے اور پھر ان کو اس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم کا مزید سامنا کرنا پڑتا تھا. تو ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں تاکہ اینڈ ٹائم پہ ان چیزوں کی طرف اگر ہمیں رجوع کرنا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی اپنی وقت کی پلاننگ, اپنی کوپنگ میکینزمس, اپنے اسٹریسز کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کریں. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انگزائٹی یا ڈپریشن کا انڈر لائن پرابلم ہے تو ہم اس کے لیے معالج کے پاس جائیں, اپنے سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے ہیلپ سیک کریں. اچھا, یہ جو کاپ اپ کرنے کی جو اسکلز ہیں یہ کس طرح سے ہونی چاہیے؟ بینگ اے ماہر نفسیات, آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اگر ایک کسی ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہو گیا فرد یا میڈیسن سے پہلے ہی, اس کا حل کیا ہونا چاہیے, کاپ اپ اسکلز کیا ہونے چاہیے؟ اس میں جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں اس میں ہم بیسکلی انسان کو جو اس کے اوپر اسٹریس آتا ہے اس سے ایک ہیلدی طریقے سے ڈیل کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں, جس میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہوتی ہے. آپ اپنی لائف میں چیزوں کو پرائورٹائز کریں, جو چیزیں ضروری ہیں ان کو پہلے لسٹ میں لے کے آئیں. اسی طریقے سے ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, تھوڑا سا جاگ کریں, آپ اپنی واک پہ جائیں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی جو آپ کی لیجر ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی جو سپورٹ سسٹم ہے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, تاکہ جب آپ ایسی کسی کیفیت میں جاتے ہیں تو آپ ان چینل سے ہیلپ لیں, نہ کہ آپ ڈرگس کی طرف جائیں. تو یہ جو کوپنگ میکینزمز ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. سی بی ٹی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اوپر ہم جو انسان کی سوچیں ہیں جو اکثر اوقات منفی ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ جب منفی چیزیں سوچتے ہیں, جس طرح اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سوچے کہ کیونکہ میرا ایگزام فیل ہو گیا تو میرے آگے تمام ایگزامس فیل ہوں گے, تو یہ اس کی ایک منفی سوچ ہے. اور وہ جو منفی سوچ ہے وہ پھر اس کی آگے جو فیئر آف فیلئر ہے, ریجیکشن ہے, ہوپ لیسنس ہے, ان سب چیزوں کو ٹریگر کر دیتی ہے اور پھر وہ مزید ڈپریشن کے اندر جاتا جاتا ایک وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے, اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, اپنی یہ جو منفی سوچیں ہیں ان کے اوپر کام کریں, تاکہ جو آپ کے ڈپریشن کی سیویرٹی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس چیز سے نکلا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے, آپ اچھی اچھی باتیں کر رہی ہے, کتنی مفید باتیں. ہمیں مجبوراً اختتام کی طرف جانا ہے. مس فور حیدر, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ, ماہر نفسیات, ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ جو آپ کی جو ڈپریشن ہے, انزائٹی, اس سے باہر کس طرح سے آنا ہے. اپنی ہیلتھ فل زندگی کو گزارنے کے لیے, ہیلدی لائف گزارنے کے لیے آپ کو سیڈنٹری لائف سٹائل سے نکل کر ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آنا ہوگا, تاکہ آپ ان ساری چیزوں سے صحت مند اور محفوظ رہ سکیں. تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر ایما کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.